جی آپ کا پیشہ کیا ہے؟ جی میں ایک کاروباری آدمی ہوں۔ مجھے مدعو کیا گیا اس پیس کانفرنس میں ایک دوست کے ذریعے، اور میں یہاں اسی لیے آیا کہ اسے امن کانفرنس کا نام دیا گیا ہے۔ مجھے یہ کتابچہ ملا جس میں یوسف کے متعلق کچھ لکھا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک پکے عیسائی تھے، ٹیکساس میں عالم تھے، UAT، اور وہ بڑے ہی کامیاب ہوئے تھے۔ ان کے کئی میوزک سٹالز تھے، ٹیلی ویژن پر شو کرتے تھے، اور ایک میوزک منسٹر تھے اور بائبل کے عالم تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یوسف کہ ایک بائبل کا پادری، کیا وجہ تھی مسئلے کی، یہ سچائی کی جو آپ کو اسلام میں ملی، جس نے آپ کی اسلام کی طرف رہنمائی کی، ایک پکا عیسائی اور بائبل کا پادری ہونے کے باوجود؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ میری آنکھوں میں روشنی پڑ رہی ہے۔ مجھے پتا نہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کیا آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں؟ وہ رہے آپ۔ معذرت، اب میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں۔ آپ کا نام جبریل ہے؟ جی سر۔ عربی میں یہ جبرائیل ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جس کے متعلق میں بیان کر رہا تھا۔ ہم بہت خوش ہیں آپ کو اپنے درمیان پا کر۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اتنا اہم سوال اتنے پیارے انداز میں پوچھا۔ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں نے آپ سے یہ سوال کیا۔ کاش میں وہاں ہوتا اور آپ کو گلے لگاتا۔ شکریہ سر۔ کیونکہ جب میں عیسائی تھا تو آپ کی طرح اتنا خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ با اخلاق ہیں، میں تو سخت مزاج تھا، آپ جانتے ہیں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ مجھے دنیا کو بچانا ہے، مجھے جانا چاہیے اور وہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں میں ابھی بھی کچھ ترش مزاج کا ہوں، لوگوں کو میری سمجھ نہیں آتی، اتنا برا نہیں ہوں جتنا کبھی تھا۔ جو میں نے دریافت کیا، اور یہ جاننا بہت اہم ہے، جو میں نے جانا وہ پہلے اپنی بائبل میں پایا، جو میں نے پایا وہ اپنی بائبل میں پایا سب سے پہلے، کیونکہ میں اکثر پادریوں کے ساتھ سفر کیا کرتا تھا جو عیسائی تھے، اور ان میں سے کچھ جن کے ساتھ میں نے سفر کیا وہ عیسائیت کی صحیح نمائندگی نہیں کرتے، لیکن خیر میں نے ان کے ساتھ سفر کیے اور میں نے یہ سیکھا کہ ان پر میں بھروسہ نہیں رکھ سکتا، بالخصوص جب وہ بائبل اٹھاتے اور کہتے کہ بائبل یہ کہتی ہے، بائبل وہ کہتی ہے، اور اس کے بعد میں ان سے کہتا یہ تو ایسا نہیں کہتی، تو وہ کہتے کس کو پرواہ ہے، جب تک کہ لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں۔ اور اس بات نے مجھے بہت فکر مند کر دیا کہ میں نے کئی ایک ترجمے پڑھنے اور سمجھنے شروع کر دیے کتاب مقدس کے، لیکن وہ آپس میں ملتے ہی نہ تھے۔ تو میں نے کہا کہ ظاہر ہے ترجمہ اصل چیز تو نہیں ہے، مجھے کونی گریک سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا تھا کہ لاطینی، میں نے لاطینی نہیں پڑھی، میں جانتا تھا کہ والگیٹ کونی گریک کا ترجمہ ہی تھا۔ خیر جب میں نے کونی گریک کا مطالعہ کیا، یہ بڑی مشکل تھی، یہ واقعی بڑی مشکل تھی، اس کے الفاظ بڑے پیچیدہ ہیں، جی ہاں اگر آپ لاطینی جانتے ہیں، لیکن یہ لاطینی میرے لیے نہیں۔ خیر پھر مجھے پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تو عبرانی تھی جسے ایرامیک کہا جاتا تھا، جو کہ سمیٹک زبان کی ایک قسم تھی جسے ایرامیک کہا جاتا تھا، اور میرے پاس کوئی حوالہ نہ تھا کہ وہ کیا تھی، میں نے عبرانی زبان سیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں انٹرلینیل بائبل کتاب مقدس لیتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، اس میں جب کوئی انگریزی کا حرف آتا تو اس کے نیچے کونی گریک کا لفظ آتا، اور آپ اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب احمد دیدات جیسے لوگ، رحیم اللہ اور ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کے با کمال کمپیوٹر جیسے دماغ ہیں، ٹھیک ہے میرا دماغ ایسا نہیں ہے، با کمال کمپیوٹر جیسے ذہن، وہ ایسے سارے مواد کو کھنگال سکتے ہیں۔ اور میں نے ذاکر کے ساتھ کئی مرتبہ سفر کیا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ایسا کسی بھی وقت کر سکتا ہے، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ ایک کتاب تھی، اسٹرانگ کنکورڈنس آف دا بائبل، میرے والد کے پاس ایک کتاب تھی، وہ میں لے کر بیٹھ جاتا، یہ بہت ہی بڑی کتاب تھی، پھر میں اس کو کھنگالتا اور ان الفاظ کو ڈھونڈتا، اور پھر یہ آپ کو بتاتا کہ کونی گریک میں اس کا ماخذ کیا ہے، یہ الفاظ کہاں سے آیا اور یہ کس سے متعلق ہے، اور یہ بائبل میں کہاں کہاں پر ہے۔ اور اچانک میں نے ایک بہت بڑی چیز دریافت کرنا شروع کر دی کہ اس میں بہت زیادہ مواد کو خلط ملط کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اسی حرف کا ادھر مطلب کچھ اور ہے، لیکن ادھر اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔
اور پھر جو رائے لوگ کتاب مقدس سے متعلق ظاہر کرتے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے کوئی حوالہ پیش کروں جو ہمارے پاس قرآن میں ہے، میں آپ کے سامنے اس کا عربی زبان میں حوالہ دے سکتا ہوں، لیکن کتنے لوگ کتاب مقدس کا اصلی زبان ارامیک میں حوالہ دے سکتے ہیں، توریت کا یا انجیل کا؟ کئی لوگ ایسا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مشاہدہ کریں جہاں آپ کھڑے ہیں جیبریل، آپ اس ہال میں ارد گرد دیکھیں۔ میں ان میں سے اکثر لوگوں کو نہیں جانتا، ان میں سے اکثر مجھے ٹی وی کے حوالے سے جانتے ہوں گے، لیکن ان میں سے اکثر مجھے نہیں جانتے۔ لیکن اگر میں اس کتاب کو کھولوں کسی بھی صفحے سے اور میں اس میں سے پڑھنا شروع کر دوں، آپ یقین کریں یا نہ کریں وہ جان جائیں گے اگر میں کوئی غلطی کروں اس ہال میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ یہ غلط ہے۔ تو میں پہلے صفحے کا حوالہ دیتا ہوں۔ جی یہ رہا، یہ پہلا صفحہ ہے۔ ذرا رکیے تاکہ کیمرہ مین اس کی تصویر لے سکے۔ جی حضرات، جی پہلا حرف کیا ہے؟ پہلا حرف پہلے صفحے پر کوئی جانتا ہے؟ ہمیں بتائیے۔ با۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ با ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ۔ یہ عربی ہے، اور یہ ذہن میں رکھو کہ یہ انگریزی کا پروگرام ہے اور میں انگریزی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا لفظ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو آمین کہنا چاہیے۔ خیر، اب آپ کہہ سکتے ہیں جیبریل، او ہمیں پتا ہے یہ ان کے معمول کی بات ہے جو یہ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں روزانہ، اور یقین جانو آپ صحیح بھی ہوں گے جیبریل۔ ہم ہر روز کہتے ہیں، ہم روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور نمازوں میں کل ملا کر ہم اسے 17 مرتبہ کہتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اسے جانتے ہیں، لیکن فرض کرو اس کا کیا ہوگا اگر میں کچھ غلط ملت پڑھ دوں؟ کیا وہ سمجھ سکیں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ او ہاں ہاں علیہم، جی ہاں۔ دراصل یہ دونوں طرز سے بولا جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک اور تلفظ بھی ہے، لیکن یہ ایک عام بات ہے۔ اب میں اس کی دوسری طرف جاتا ہوں، اس کے آخر کی طرف۔ جی بالکل آخر کی طرف۔ وہ اس کا شروع تھا، یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ اللہ لم ولم ولم یہ اس کے آخر سے ہے۔ جی ہاں، اس کے درمیان سے کیا خیال ہے؟ یہ دراصل اس کا عین درمیان نہیں ہوگا، لیکن اسے درمیان فرض کر لیں۔ ان دین او میرے خدایا، ویسے یہ سورت نمبر 3 آیت نمبر 19 ہے۔ کنتم خیر امت۔ یہ سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 110 ہے۔ دیکھو جو کچھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم یہ سب کچھ عربی میں جانتے ہیں۔ قرۂ ارض پر ہر مسلمان اس کتاب کو عربی زبان میں جانتا ہے، اور یہ ہیں 1.6 بلین۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں ہے، اور ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اسے یاد کر رکھا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف عربی میں ہے۔ صبر کیجئے، یہاں سے آپ کو خیر کی بات ملے گی۔ آپ میں سے اس ہال میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے اس پورے کے پورے قرآن کو حفظ کیا ہوا ہے؟ اپنا ہاتھ بلند کریں۔ عربی میں آپ کسی سے ملے ہوں، آپ کسی کو جانتے ہوں، آپ کے خاندان میں سے کوئی ہو، اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ میں نے یہی بات امریکہ کی یونیورسٹی میں پوچھی تھی، اور پھر میں نے عیسائیوں سے پوچھا کہ اب آپ ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ کسی ایسے شخص سے ملے ہوں جس نے کتاب مقدس کو عبرانی کونی گریک زبان میں یاد رکھا ہو۔ انہوں نے سوچا اور کہا، کیا یہ بھی کوئی زبان ہے؟
मेरा मकसद किताब मुकद्दस का मकाम गिराना नहीं है। मेरा मकसद उन लोगों को बेनकाब करना है जो इससे मुतल्लिक झूठ बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैंने इब्रानी और कोनी ग्रीक सीखी, ऐसे ऐसे मुझे पता चला जो कि मैं कुरान से सीख रहा था अंग्रेजी में। जी हां, यूसुफ अली अंग्रेजी में। ये तो बिल्कुल एक जैसी बात थी, बिलखुसूस वो कलाम जो मैंने आपसे अभी पढ़ा और इन अहबाब ने मेरी मदद की। لم يلد ولم يولد. इसे जरा गौर से सुनना, मैं आपको इसका तर्जुमा सुनाने लगा हूं इस कलाम का। खुदा इंसान नहीं है और खुदा किसी आदमी का बेटा नहीं है। क्या यह कुरान में है? क्या यह कुरान में है? जी हां, लेकिन मैंने इसका हवाला कुरान से नहीं दिया, मैंने किताब मुकद्दस से हवाला दिया है। यह गिनती की किताब के बाब नंबर 23 की आयत नंबर 19 है। खुदा इंसान नहीं है कि वो कोई गुनाह करे और वो किसी आदमी का बेटा नहीं है कि वो पछताए। और जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा, एक मिनट रुको, अगर इधर ये लिखा है कि खुदा किसी आदमी का बेटा नहीं है, तो फिर ये किस तरह है कि अंजील मुकद्दस में ये लिखा है कि ईसा खुदा के बेटे हैं? वो खुदा कैसे हो गए? मैं ये मामला अपने पादरी दोस्तों के पास ले गया और मैंने इससे कहा, जनाब इसे देखिए, आप इससे मुताल्लिक क्या कहते हैं? जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा कि यह बड़ा एस है, सन ऑफ मैन, जबकि दूसरा छोटा एस है, सन ऑफ मैन। जी, मेरा ख्याल है कि आप पहले से ये जानते हैं, जैसा कि अक्सर सामीन जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है छोटा हरफ या बड़ा हरफ अरामिक, इब्रानी या अरबी जुबान में। मतलब ये कि उसने फिर झूठ बोला। और फिर एक अलग मौजू, एक अलग थलग मौजू कि इस्लाम तो तलवार के जोर से फैला। मैंने कितने ही पादरियों को यह खबरदार करते देखा है कि इन मुसलमानों से दूर हो जाओ, इस्लाम तलवार के जोर से फैला। 604 सफ़ात, 114 सूरतें, 6666 आयात। मैंने ये क्यों कर गिना? सोचो क्यों? और कई अल्फाज तलवार के लिए अरबी में, सैफ, हसाम। मेरा ख्याल है कि 16 अल्फाज हैं तलवार के लिए। सोचो इस किताब में आपको ये अल्फाज कितनी मर्तबा मिले हैं? अरबी में 0, एक मर्तबा भी नहीं। और बाइबल में सिर्फ लफ्ज तलवार 200 मर्तबा से भी ज्यादा। ओह, रुकिए, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो जब मैं अपनी बाइबल अपने पादरी के पास लेकर गया और उससे पूछा माजरत के साथ, इधर यह लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आई डिड नॉट कम विद पीस, आई केम विद द सॉर्ड एंड इट्स टाइम टू सेल योर कोट एंड बाय योर सॉर्ड। इसका क्या मतलब है? जानते हैं उसने क्या कहा? इसे गौर से सुने, आप कभी भी यकीन नहीं कर सकते कि लोग किस कदर झूठ बोल सकते हैं। उसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये इटली में हुआ था जहां उन्होंने इस लातीनी मवाद को मुरत्तब किया था? ये इटली में था, रोम, इटली में। क्या तुम्हें पता नहीं? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि वो मोमबत्ती की रोशनी में काम कर रहे थे और कुछ दिखाई ना देता था। मैंने कहा ठीक है। और जब उन्होंने इसका तर्जुमा किया, यानी जब इसका लातीनी जुबान में तर्जुमा किया, तो जानते हैं क्या हुआ? वो स्पेगेटीज खा रहे थे। अतालवी लोग स्पेगेटीज को पसंद करते हैं और स्पेगेटीज नीचे गिर गई और उसने एस बना दिया। ये तो एक लफ्ज था, ये तलवार नहीं थी। उन्होंने फरमाया मुझे कलाम देकर भेजा गया है। जानते हैं इसमें क्या गलती है? जो हर्फ वर्ड के लिए लातीनी जुबान में इस्तेमाल हुआ वो है लोगोस। अब सोचिए उन्होंने कैसे लोगोस को तब्दील कर दिया स्वॉर्ड में, स्पेगेटीज गिराकर। और माजरत के साथ, इसका क्या मतलब है कि अपना कोट बेच दो और हर्फ खरीद लो? क्या यह कोई टीवी पर तमाशा है? मुझे यह वर्ड खरीदना है $100 में, प्लीज। यह सब क्या है? और जैसे जैसे मैं इनसे बातें पूछता गया, ऐसे ऐसे ही मुझे मालूम होता गया कि वो झूठ तर झूठ बोल रहे हैं। और बिल आखिर मैंने उनसे कहा, मुझे इस मजहब में नहीं रहना जिसके पैरोकार झूठ बोलते हैं। लेकिन इस बात ने मुझे तब तक इस्लाम के मुतालिक कायल नहीं किया था। जहां मैं इस्लाम के मुतालिक कायल हुआ वो बिल्कुल ही अलग मौजू है। और फिर कुरान और बाइबल ने इसकी तस्दीक की, सीधा इधर दिल में। क्योंकि कोई भी आपके दिल के साथ नहीं खेल सकता। ये आपका है, ये आपकी मलकियत है, ये आपका है। आप जो चाहें इसके साथ करें, ये आपका है, ठीक है?
یہ وہ چیز ہے جسے کوئی قید نہیں کر سکتا. لوگ مجھے قید میں بند کر سکتے ہیں, مجھے سمندر میں پھینک سکتے ہیں, لیکن وہ اس پر قابو نہیں پا سکتے. یہ میرا ہے, یہ آپ کا ہے, یہ آپ کی ملکیت ہے. سو اگر آپ اپنے دل میں جھانکتے ہیں اور اس سے پاک کرتے ہیں ہر قسم کی کمینگی سے, غلاظت سے, جھوٹ سے جو اس میں ہے, غلط فہمیوں سے, تعصب سے, اور یہ سب کچھ ترک کر کے آپ کہتے ہیں میں خدا کا ہوں, میرا صرف اسی سے تعلق ہے, اے خدا میری رہنمائی فرما. اور یہ جو بات ہے جو میں نے کی تھی, اور جب میں نے ایسا کیا مجھے عجیب و غریب تاثر ملا اور میں نے سجدہ کیا. جب میرا سر زمین پر تھا میں نے ان الفاظ سے التجا کی, جبریل اے خدا اگر تم واقعی کہیں ہو تو میری رہنمائی کرو. اور جب میں سجدے سے اٹھا میں نے محسوس کیا کہ مسئلہ میرے ساتھ ہے, دنیا کے ساتھ مسئلہ نہیں, میں خود ایک مسئلہ تھا. اور اس دن سے لے کر آج تک 19 سال ہونے کو ہیں, میں یہی بات دن میں 17 مرتبہ کہتا ہوں, اهدنا الصراط المستقيم اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا, اهدنا الصراط المستقيم. اے اللہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, میں کوئی نفسیاتی ماہر نہیں ہوں اور نہ ہم کسی ایسی شے پر ایمان رکھتے ہیں, جادو یا ایسی کسی شے پر ہم یقین نہیں رکھتے. لیکن میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے معزز بھائی اور بہنوں. اب آپ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کا مشاہدہ کریں گے, کیونکہ جبریل اور میں کبھی پہلے نہ ملے تھے, نہ ہی اس کی کوئی اداکاری کر رہے ہیں, حتیٰ کہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں کیا کہنے لگا ہوں. لیکن جبریل آپ دعا کرتے رہیں اپنے دل میں, خدا سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے, نہیں تو آپ اس وقت یہاں کبھی کھڑے نہ ہوتے. کیا یہ سچ ہے یا غلط؟ بالکل سچ ہے. یہ ہوئی نا بات. یہ آپ لوگوں کی شہادت ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں میں صورتحال سے 12 بار گزرا ہوں. ہزاروں لوگوں کو میں نے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے دیکھا ہے, بار بار جبریل کی طرح. وہ سچ کا متلاشی ہے, وہ اسلام کی تلاش میں نہیں, وہ قرآن کی تلاش میں نہیں ہے, وہ صرف حق کے متلاشی ہیں, حقیقی سچ. کیونکہ خدا صرف ایک ہے اور صرف ایک ہی راستہ ہے خدا کو پانے کا, اور یہ صرف اسی کی شرائط پر ہے, اور یہ صرف ایک ہی راستہ ہے جو ہم کہتے ہیں. ان الدین عند اللہ اسلام. وہ صرف ایک چیز جو اللہ آپ سے مانگتا ہے, وہ سادہ سی چیز آپ کا دل ہے. یہ ہے جو وہ مانگتا ہے, اسے اپنا دل دے دو اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اور آپ یہ کیسے کرتے ہیں؟ میں آپ کو انگریزی زبان میں 5 الفاظ دے رہا ہوں, ان سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. سرینڈر, سبمیشن, اوبیڈینس, سنسیئرٹی اینڈ پیس. کیا یہ سب چیزیں آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں؟ جی سر. میں بھی یہی چاہتا ہوں. اس ہال میں ہر آدمی کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, سب کے سب ایک ہی وقت میں. سرینڈر, سبمیشن, اوبیڈینس, اس کے احکامات کی فرما برداری. آپ 10 احکامات کو جانتے تو ہیں ہی, ہمارے بھی ایسے ہی ہیں, بالکل وہی کچھ. یہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے. اور پھر اخلاص, مخلص ہونا, نہ جھوٹ, نہ کوئی دکھاوا, نہ کوئی ریا, سب کچھ مخلص اللہ کے لیے. اور سب سے آخر میں صابر و شاکر ہونا, جو کچھ وہ آپ کو عطا کرے اس کا شکر ادا کریں. حتیٰ کہ اگر آپ کچھ پسند کریں یا نہ کریں تو بھی اس کا شکر ادا کریں اور کہیں اللہ تیرا شکر ہے. اس کے سامنے صبر و شکر کے ساتھ رہو. یہ لفظ عربی میں صرف ایک ہے, انگریزی میں یہ 5 الفاظ ہیں. آپ کو پتا ہے کہ عربی میں ایک اور لفظ کیا ہے؟ نہیں. اسلام. کیا واقعی میں؟ جی ہاں, یہی لفظ ہے.
Digital. Worship Jesus. So many translations. दो बातें हैं, क्या आप तैयार हैं? सबसे पहली बात, मैंने इनसे अलहदगी में पूछा है और मैं इनसे दोबारा भी पूछ रहा हूं, सिर्फ तस्दीक के लिए कि क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा सिर्फ एक ही है? जी, मेरा ईमान है कि ठीक खुदा है, सिर्फ एक तो है। मेरे पीछे कहें, मैं इकरार करता हूं मैं इकरार करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, और मैं गवाही देता हूं और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। कि हज़रत मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह अकबर। अब इसका दूसरा हिस्सा अरबी में है, इसका मतलब भी यही है, लेकिन जब ये कहते हैं तो आप इसे इसी जुबान में कहते हैं जो खुदा ने नाजिल फरमाई, एक जैसी जुबान हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो आप तैयार हैं? जी। Ashhadu Ashhadu an la alla ilaha ilaha illallah illallah wa wa ashhadu ashhadu anna Muhammad anna Muhammad Rasulullah Bismillah Rasulullah. Rasulullah. बिल्कुल सही। MashaAllah. Alhamdulillah. How did I do that? अच्छा, मेरे पास कुछ किताबें हैं और वो मैं आपको देना चाहता हूँ, और ध्यान रखें ये मेरे मेहमान हैं, बहुत ही ख़ास मेहमान, इनका ज़रा ख्याल रखिएगा। मैं कुछ किताबें लेकर आता हूँ जो मैंने इनको देनी है, इनका ख्याल रखिएगा, इनका ज़रा ध्यान रखिए। माशाअल्लाह, ये इस्लाम की असल सूरत है। जब आप हक को पेश करते हैं तो हक तस्लीम कर लिया जाता है। क्या हम बहनों की तरफ से अगला सवाल ले सकते हैं? और तरजीही बुनियादों पर अगर कोई गैर मुस्लिम मेहमान हो तो जी हम चाहेंगे कि बहनों की तरफ से सवाल किया जाए। गैर मुस्लिम बहन प्लीज। Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो इससे पहले कि हमसे सवाल किया जाए, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसे गौर से सुने। जैब्रिल अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुआ है। हम में से अक्सर ऐसा ही करना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि इससे मेरी क्या मुराद है। हमारे नाम मुसलमानों जैसे हैं, लेकिन क्या हमारे अमाल भी ऐसे हैं? ये मेरे नए भाई, हम एक दूसरे को गले मिल रहे थे और मैं अपना 19 साल पहले वाला तजुर्बा याद कर रहा था, और मुझे ज़रूरत थी कि कोई मुझे थामे और मेरे साथ रोए, क्योंकि जो कुछ हुआ, जिस वजह से हम रोते हैं, आप जानते हैं, हम रो पड़ते हैं क्योंकि हम अल्लाह की रहमत को महसूस करते हैं। रहमत बारी ताला हमें ढांप लेती है, जो कि हमें गुनाहों से पाक कर देती है, पैदाइश से लेकर अब तक के। ये वही पैगाम है जिसकी हज़रत ईसा ने तबलीग की, ये वही पैगाम है जिसकी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तबलीग की, और जिसकी हज़रत मोहम्मद ने तबलीग की, कि अगर आप खुदा को मान लेते हैं अल्लाह के तौर पर, तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं और आप बिल्कुल ऐसे मासूम होते हैं जैसा कि अभी माँ के बतन से जन्म लिया हो। ये शख्स जैब्रियल अब कोई गुनाह नहीं रखता, ये मासूम है अल्लाह के हजूर, इसकी दुआएं अब कबूल होंगी, ये जो भी दुआ मांगे। और जैब्रियल, मैं इल्तमास करता हूँ कि आप अभी मेरे साथ दुआ करें और आमीन कहें। मैं कहता हूँ, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह हदायत नसीब फरमा। यूसुफ एस्टिस को कहिए आमीन, आमीन, और हम सबको भी आमीन। मैं अपना ज़ाती हिस्सा वसूल कर रहा था। इस सवाल से पेशतर शेख हमारी इस्लामिक अफेयर्स की एक तंजीम है, जहां आप जावेद अहमद खतीब से मिल सकते हैं।
جو کہ اسلامک افیئرز اور چیریٹیبل ایکٹیویٹیز ڈپارٹمنٹ سے ہیں، اور باقی ساری کارروائی قانون کے دائرے میں رہ کر وہاں پر کی جائے گی انشاءاللہ۔ اوکے، ایک اور بات کہ ہمارے پاس کوئی اور ہے ہمارے ساتھ ایسا شخص جو کہ غیر مسلم ہو؟ کوئی اور آج غیر مسلم ہاتھ کھڑا کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برادرم، ادھر ایک بہن ہے جو کہ غیر مسلم ہے، ان کا نام سول ہے، ماشاء اور اللہ، یہ کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہیں آج انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، چونکہ ہم خصوصی انفرادیت دیتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں بہنوں کو، برادرم سو میں ادھر پیچھے نہیں آؤں گا، میں ادھر سے ہی بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ جی، لیکن آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ بہت پریشان اور الجھی ہوئی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ پڑھیں اور یہ انشاءاللہ آپ کے پیچھے پیچھے پڑھیں گی۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں کہ کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اب ہم عربی میں پڑھیں گے، آرام سے پڑھیے۔ أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن محمد أن محمد رسول الله۔ رسول الله۔ اللہ اکبر۔ مبارک ہو بہن۔ اللہ اکبر۔ برادر یوسف، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے ایک نام بھی منتخب کیا ہے، یہ چاہتی ہیں کہ انہیں عائشہ کہا جائے۔ عائشہ؟ جی، یہ تو میری بیٹی کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں، جب میں جرمنی میں تھا، ہمارے ایک بھائی ہیں وہاں، وہ ایک آدمی کو سٹیج پر لائے اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اور پھر ایک اور سٹیج پر آیا اور میں نے کہا ہے کوئی اور، ہے کوئی اور لوگ آتے رہے اور برادر لوگ آتے یوسف، رہے۔ جی، ایک اور بھی ہیں ادھر۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ، اللہ سبحان اکبر، اللہ، سبحان اللہ اللہ۔ اکبر، اللہ اکبر، آپ کا نام کیا ہے بہن؟ اللہ اکبر، ان کا نام بائنی ہے اور یہ بھی کلمہ شہادت پڑھنا چاہتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑیے بہن۔ جی ٹھیک ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں کوئی خدا عبادت کے لائق نہیں سوائے ایک اللہ کے، سوائے ایک خدا کے، اللہ کے، اللہ کے، اور میں گواہی دیتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب عربی میں پڑھیے، اگر آپ پڑھیں تو آہستہ آہستہ پڑھیں، آپ کے لیے آسان ہوگا۔ جی تیار ہیں؟ ٹھیک ہے۔ أشهد أشهد أن لا أن لا إله إله إلا الله إلا وأشهد أشهد أن محمد أن محمد رسول الله۔ رسول الله۔ اللهم صل۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جرمنی میں کیا ہوا، میں کہتا رہا ہے کوئی اور، ہے کوئی اور جب ہم ختم کرنے لگے تو میں نے کہا نہیں نہیں، پوچھیے ہے کوئی اور۔ آخر کار چونکہ وہاں اکثریت مسلمانوں کی نہیں تھی تو میں نے کہا سامعین میں سے کون کون مسلمان ہونا چاہتا ہے، اور وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے۔ 1250 لوگوں نے بیک وقت کلمہ شہادت پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کی طرح اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر یہ کبھی بھی ہم سے نہیں ہوا، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی وہ واحد و یکتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے، نہ میں، نہ آپ، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے چچا ابی طالب
इस्लाम कबूल करें, पर उन्होंने ना किया। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इरशाद फरमाते हैं, वो हमसे भी मुखातिब हैं, यकीनन आप किसी को हदायत नहीं दे सकते, बल्कि ये अल्लाह ताला ही है जो सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करता है। आज आपने और मैंने मुशाहिदा किया, 3 लोगों को इस रहनुमाई के ज़ेरे असर देखा है। अल्लाह की रहनुमाई, जबकि हम उसके हबीब के मुतल्लिक बात कर रहे थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना खूबसूरत तोहफा है ये, जिसका अल्लाह ने हमें एक हिस्सा बनाया कि हम इसे देखें। क्योंकि जो कोई भी इस जमात में है, उस पर भी इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत हो रही है, मगफरत भी अल्लाह की तरफ से। सो ये हमारे लिए नहायत अहम है किसी भी और शय की निस्बत, क्योंकि ये जरिया नजात है। अल्लाह अकबर। मजीद सवालात के लिए कुछ और वक्त है? वो कह रहे हैं कि वक्त खत्म। आज यहां पर मुझे आप सबसे मिलना बहुत ही अच्छा लगा। जानते हैं, मैं चाहता हूं काश मैं आप सबसे गले मिल सकता। वाकई वल्ला, यूं समझे मैं आपसे गले मिल रहा हूं। तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। जैब्रिल, आप मेरे साथ जाएंगे क्योंकि मैं आपको वहां ले चलूंगा जहां मुझे जाना है। हम कुछ बातें करेंगे और मुझे कुछ आपको देना है। बहनों से दरखास्त है कि वो इन बहनों को भी इसी जगह ले आएं ताकि हम उनसे मुलाकात कर सकें। हमें इन्हें कुछ देना है। आप जानती हैं जो मैं कह रहा हूं। क्या अस्सलाम हम वालेकुम। दोबारा माजरत ब्रादरम, इधर से एक और कलमा शहादत पढ़ने के अल्लाहु लिए तैयार अकबर। हैं। सुभान अल्लाह। ठीक है,